اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او وافقت کنیتو کنیت زوجتی کعبی ایوب الانصاری و ام ایوب صحابیان مشہور۔ اچھا جی، مسئلہ چل رہا تھا کنیتیں اور اسم آپس میں مل جل خلط ملط ہو گیا تو ان کی معرفت ضروری ہے۔ مسئلہ یا موافق ہو جائے کنیت راوی کی اپنی زوجہ کی کنیت کے ساتھ، یہاں سے بھی مسئلہ بنتا ہے جی۔ مثلاً ابو نام آپ کا خالد ہے تو ابو ایوب ام ایوب، اب کسی جگہ روایت ہو ام ایوب سے تو پتہ نہ ہو تو بندہ کہے گا یار یہ راوی کو مغالطہ لگ گیا، اب ام ایوب تو نہیں ہے بلکہ ابو ایوب ہوتے ہیں، تو یہ وہ غلطی پکڑے گا، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، سمجھے ہی؟ تو یہ دونوں صحابی ہیں، مشہور ہیں، سبحان اللہ کیا بات ہے یار۔ ان کی تاریخ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو چونکہ یہ گھر طبہ نے سرکار کے لیے بنایا تھا، پوری بات آپ کو سنیں، بھول گئی ہے؟ بھول گئی؟ اچھا، تو وہ سرکار نے فرمایا خط کدھر ہے؟ تو پھر اوپر نیچے 2 کمرے تھے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تھے، ابھی نہ مسجد نبی بنی نہ سرکار کا کوئی دوسری شادی ہوئی ہے، تو یہ ابو ایوب تھے، ام ایوب نیچے، جتنے دن سرکار اوپر رہے آپس میں بات کرنی ہوتی نا، نیڑے جا کے تو کان چ گل کرتے سن جی، کتے سونے نہ تکلیف نہ ہوئے، انج دوری کوئی شے کٹنی سوال ہی نہیں پیدا، تے جنانیاں جی میں چمچہ ہانڈی پکا لیں کوئی تو کھڑکا دیا نے کر کے، یہ تو سوال ہی نہیں، گل کرنی تو نیڑے ہو کے کرنی ہے جی، سمجھیے جی، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ایوب ہے نا، ابو ایوب یہ بیٹا، یہ میں نے صبح نے کہا میں کر کے 10 یہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا جی۔ کون؟ یہ بچپن میں، باقی ان کی اولاد ہے وہ مسلمان ہوئی ہے، لیکن ان کو پوچھے نبی، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ بھی تو خیال کیا کرو، یہ جن کی طرف صحابہ پاک کی نسبتیں ہیں، فلانے کا باپ، اس کا بھی تو کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں کہ وہ کیا تھا، تو یہ بچپن میں فوت ہو گیا۔ کون؟ پہلا بیٹا تھا، اس کی طرف نسبت دونوں کی، ابو ایوب تو ام ایوب جی۔ چلو جی من کرو، یا موافق ہو جائے راوی کی کنیت راوی کی زوجہ کی کنیت کے ساتھ، جیسا کہ ابو ایوب انصاری اور ام ایوب دونوں صحابی ہیں، مشہور ہیں رضی اللہ عنہما۔ یا موافق ہو اس کی کنیت کے جیسے ابو ایوب انصاری اور ام ایوب دونوں صحابی مشہور ہیں جی۔ اور وافق اسم شیخی اسم ابی یا صبر کرو کیوں، یا موافق ہو جائے راوی کے شیخ کا نام راوی کے باپ کے ساتھ، کیا کہ جی یا موافق ہو جائے راوی کے شیخ کا نام راوی کے باپ کے نام کے ساتھ، جیسے ہن پڑھ گئے کر ربیع ابن انس عن انس هكذا یاتی فی الروایات فیظن انه یروی عن ابیہ کما وقع فی الصحیح عن عامر ابن سعد عن سعد وهو ابوه وليس انس شيخ ربيع والده بل ابوه بكري وشيخ انصاري وهو انس بن مالك الصحابي المشهور وليس الربيع المذكور من اولاده۔ جیسا کہ ایک راوی ہے ربی بن انس عن انس، ربی بن انس، اب ربی جو راوی ہے یہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، تو استاد جی کا نام انس، ربی کے والد کا نام، تو یہ راوی کے والد کا نام شیخ کے نام سے مل گیا جی۔ اسی طرح آتا ہے روایات میں ربی بن انس عن انس جی، تو ظن کیا جاتا ہے کہ ربی روایت کر رہے ہیں اپنے، حالانکہ یہ والد نہیں ہے، نہ والد سے روایت نہیں کرتے، جن سے روایت کرتے ہیں وہ صحابی ہیں۔ ایک مثال دے دینی اور، جیسا کہ واقعہ ہوا ہے صحیح بخاری میں عن عامر ابن سعد عن سعد، تو یہ جو عامر بن سعد عن سعد ہے نا، یہ سعد والد ہے، تو یہ عامر روایت کرتا اپنے والد سے، سنیں، حالانکہ حضرت انس جو شیخ ہیں ربی کے
وہ ان کے والد نہیں ہیں، بلکہ ان کے والد جو ہیں وہ انس بکری ہیں اور منسوب الی بکر بن وائل، اور جو ربی کے شیخ ہیں انس وہ انصاری ہیں، وہ جناب انس بن مالک ہیں جو صحابی مشہور ہیں، اور ربی مذکور جناب انس کی اولاد میں سے نہیں ہے، سمجھے ہی؟ اے شاباش، یا موافق ہو جائے راوی کے شیخ کا نام راوی کے باپ کے نام کے ساتھ، جیسا ربی بن انس عن انس، اسی طرح آتا ہے روایات میں، پس ظن کیا گیا اس بات کا کہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جیسا کہ واقعہ صحیح میں عن عامر ابن سعد عن سعد، اور سعد والد ہے عامر کے، حالانکہ نہیں ہے حضرت انس ربی کے شیخ، جی شیخ جو ہے وہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے انس جو ربی کے شیخ ہیں، یہ نہیں ہے والد ربی کے، بلکہ والد ربی کا انس بکری ہے، اور شیخ ان کے انس انصاری ہیں، اور وہ جناب انس بن مالک ہیں صحابی مشہور، اور نہیں ہے ربی مذکور ان کی اولاد میں سے، ان کی اور ویکھنا من اولاد انس مشہور، اس سے ہے وہ کہ جو ظن کیا جہالہ نے، جو معرفت الرجال سے جاہل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام مالک بن انس ہے نا صاحب مذہب، یہ حضرت انس بن مالک کے بیٹے ہیں، سمجھے ہی؟ جی وہ بدلطیفہ سنایا سی اس آ کے جیسی کی کریے، نبی اپنے پترا نہیں سمجھا سکے، وہ نکو کیڑے ہو سکے حجاج بن یوسف، حجاج وہ سمجھے بھی یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پتر جہاز ہے کہ لہٰذا وہ نہ اپنے پتر نے نہیں سمجھایا، ایسی کی میں سمجھو سکا ظالمہ کتے جا پہنچے توں جی۔ تو یہ ہے کہ بھئی جو نا وہ اس نے کہا کہ مجھے اس کو پتہ نہیں، تو کہتا ہے جی امام مالک جو ہے، جی مالک بن انس جو ہے تو یہ وہی انس بن مالک ہے، صحابی کے بیٹے ہیں جی، وہ کو مقرر ٹھوک دے وے عوام جڑی بیٹھی ہے اس مور جال پڑھ کے بیٹھی ہے، وہ تو جڑی گل کہ وہ انہیں کہہ دینی ہے جو انہیں کہنا بلے بلے آج تک کھیڑے ہو گئے جی۔ ہاں جی، یا موافق ہو راوی کے شیخ کا نام اس کے والد کے نام کے، جیسے ربی بن انس عن انس، اسی طرح آتا ہے روایات میں، پس ظن کیا جاتا ہے کہ ربی روایت کر رہے ہیں اپنے والد سے، جیسا کہ واقعہ ہے صحیح میں، یہ اپنے والد سے ہی ہے، کیڑا عامر بن سعد عن سعد، اور سعد والد ہیں۔ اب جو محدثین کوشش کرتے ہیں عامر ابن سعد عن ابیہ سعد عن، تاکہ وضاحت ہو جائے پوری جی۔ جی اور نہیں ہے انس جو کہ ربی کے شیخ ہیں، نہیں ہے اس کے والد، بلکہ والد اس کے بکری ہیں اور شیخ اس کے انصاری ہیں، اور وہ حضرت انس بن مالک صحابی مشہور ہیں، اور نہیں ہے ربی مذکور آپ کی اولاد سے۔ المنسوبون لغیر آبائہم، وہ لوگ جو منسوب ہیں اپنے آبا کے غیر کی طرف، جدھر منسوب ہیں وہ باپ نہیں ہے جی، باپ اور ہے، تو وہاں مغالطہ لگتا ہے شاید ان کا یہ باپ ہے۔ شاباش جی۔ معرفت من نسب الی غیر ابیہ، اور ضروری ہے اس فن میں معرفت ان کی جو منسوب ہے اپنے باپ کے کی طرف، اے شاباش جی۔ قال مقداد ابن الاسود نسب الی الاسود الزہری لکون ہی لکونہ تبناہ وَإِنَّمَا، وانما هو المقداد بن عمرو، جیسا کہ جناب مقداد بن اسود، جی مقداد بن اسود اسود والد نہیں ہے، منسوب ہیں اسود زہری کی طرف، کس کی طرف؟ اسود زہری کی طرف، باوجہ ہونے اس مقداد کے کہ اسود زہری نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، منہ بولا، بیٹا بنا حالانکہ وہ مقداد بن عمر ہیں، وہ مقداد بن عمر ہیں جی۔ کیا کہ جی او نسب الی امہ کابن الیجہ، سمجھے ہی؟ جی، اے شاباش سے او نوسبا او نسب الی امہ کابن الیجہ، ہوا هو اسماعیل ابن ابراہیم ابن مقسم احد الثقات، واہ فالیجہ اسم امہ اشتہر بها، وکانا وکان لا يحب ان يقال له ابن ابن الیجہ، ولہذا هذا كان يقول الشافعي اخبرنا اسماعیل الذي يقال له ابن الیجہ۔ اے دھیان کریں میں، یا منسوب ہو راوی اپنی ماں کی طرف، یا منسوب ہو راوی اپنی ماں کی طرف، اس کو بندہ باپ نہ سمجھ لے، جیسا کہ ابن الیہ، جیسا کہ ابن الیجہ،
یہ راوی ہیں اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم احد الثقات، اور علیہ ان کی والدہ کا نام ہے، اور اسی کے ساتھ وہ مشہور ہو گئے، اور حالانکہ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کو ابن علیہ کہا جائے تاکہ میری ماں کا نام کسی کو نہ پتہ چلے جی، سمجھیے۔ خیر، تو اسی لیے تو امام شافعی رحمہ اللہ جب روایت کرتے نا جب سے تو کہتے اخبارانہ اسماعیل الذی یقال لہ ابن علیہ، جی وہ اس طرح روایت کرتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں جی تاکہ وضاحت ہو جائے جی، اور سمجھے ہی اور عاشا ویکھے نا۔ اور نوسبہ الا غیر ابی ہے، قال مولانا وجیہ الدین، بنایا ہے ابن الصلاح نے اور امام نووی نے ان کو جو منسوب ہے اپنے باپ کے غیر کی طرف شامل ہے کن کو؟ سامع اربع کو، دو ان میں سے وہ ہیں کہ جن کو مصنف نے ذکر کیا ہے جی کہ بھئی ماں کی طرف منسوب ہو گیا، جی یا باپ کے غیر کی طرف کے منہ بولا بیٹا تھا تو اس کو کہہ دیا، تو دوسرے وہ کہ منسوب ہو کدھر؟ الا جدہ ہی، یا جد کی طرف یا جدہ کی طرف۔ اللہ کی طرف، اول کی مثال جیسے ابو عبیدہ بن جراح احد العشرہ جی جی، یہ بن جراح، جی حالانکہ یہ ابو عبیدہ یہ تو کنیت ہے نام، نام ہے عامر بن عبداللہ بن جراح، تو یہ کدھر منسوب ہو گئے؟ دادے کی طرف، جیسے امام احمد بن حنبل کدھر منسوب ہے؟ دادے کی دادے کی طرف جی۔ ثانی کی مثال یا لبن منیتا جی، کی یا ابن علا وزن رقبہ تھا، یہ ان کے والد کی ماں ہے، ان کی دادی ہے، جی یہ ان کی دادی ہے، دادی ہے، اور مصنف نے اختصار کیا دو قسموں پر بنا دیا، قسم ثالث کو الاخر الاخر، بس ثواب یہ ہے کہ یہ اس میں داخل ہے، کوئی علیحدہ نہیں ہے جی، یہ سمجھے ہی۔ اور دکتور کہتے ہیں نام رکھا گیا اس بحث کا المنسوبون الی غیر تاون، عنوان بنایا نا اے شاباش سے۔ وکانا لا یحبو، وکانا تحقیق منع فرمایا امام احمد بن حنبل نے جناب یحییٰ بن معین کو اس سے کہ وہ کہا کرے ابن علیہ نہ کہا کرے، کیونکہ ابن علیہ بلکہ کہا کرے اسماعیل ابن ابراہیم، یہ نام لیا کرو جب روایت بیان کرنی ہو، کیونکہ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ابراہیم بن اسماعیل ناپسند کرتے تھے کہ ان کو منسوب کیا جائے۔ ماں کی طرف، یحییٰ بن معین نے فرمایا قد قبلناہ منک یا معلم الخیر، میٹھے لوگ سر نے جی کہ ہم نے قبول کی آپ سے یہ بات اے خیر کے معلم، اے سونا لقب یا سبحان اللہ جی۔ چلو جی، اور وہ لوگ جو منسوب ہیں اپنے آبا کے غیر کی طرف، اور معرفت ان کی جو منسوب ہیں اپنے اب کے غیر کی طرف، جیسے مقداد بن اسود منسوب ہیں اسود زہری کی طرف باوجہ ہونے مقداد کے کہ منہ بولا بیٹا بنایا تھا، بولا بیٹا بنایا تھا، اسود زہری نے جناب مقداد کو، حالانکہ وہ مقداد بن عمر ہیں، یا منسوب ہو اپنے کی طرف، جیسے ابن علیہ وہ اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم ہیں، اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم، احد الثقات، اور علیہ نام ہے ان کی ماں کا، مشہور ہو گئے اس نام کے ساتھ، اور وہ نہیں پسند کرتے تھے یہ کہ کہا جائے ان کو ابن علیہ، ان کو ابن علیہ کہا جائے، سنیں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی لیے کہا کرتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ جب روایت کرتے اخبارانہ اسماعیل الذی یقال لہ ابن علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ میں نے کیا انہیں گل لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسود زہری کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماموں،
عبد یاغوس کا بیٹا تھا، بنو زہرہ سے ہے نا، سیدہ آمنہ جو ہے نا وہ بنو زہرہ قبیلے سے ہیں، تو دھیان کریں جی، بنو زہرہ سے تعلق کی بنا پر زہری ہے، اور اسود زہری جو ہے نا اسود بن یاغوس ہے، مسلمانوں کا صف اول کا دشمن تھا، یہ مسلمان نہیں ہوا تھا یہ، اور اس کا بیٹا عبد الرحمن جو تھا، عبد الرحمن بن اسود، وہ مسلمان ہو گیا تھا جی۔ جی تو یہ تو صرف ایک مسئلہ بتایا نا کہ بھی اس کو زہری کیوں کہتے ہیں جی، نہ مقداد بن اسود کیوں کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنایا تھا جی اس وجہ سے جی۔ جی منصوبون لغیر آبائہم، اور معرفت ان لوگوں کی جو منصوب ہیں اپنے والد کے غیر کی طرف، جیسے مقداد بن اسود منصوب ہے اسود زہری کی طرف باوجہ ہونے مقداد کے منہ بولا بیٹا اسود کا، اور محض حالانکہ محض وہ مقداد بن عمر ہیں، یا منصوب ہو اپنی ماں کی طرف جیسے اپنے علیہ وہ اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم ثقات میں سے ایک ہیں، اور علیہ ان کی ماں کا نام ہے، مشہور ہیں وہ اس کے ساتھ، اور ناپسند کرتے تھے یہ کہ کہا جائے اس کو ابن علیہ، اور اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اخبرنا اسماعیل، وہ جن کو ابن علیہ کہا جاتا ہے۔ شابہ جی۔ النسب التی علی خلاف ظاہرہا، نسب وہ جو اس کے ظاہر کے خلاف پر ہے، نسبت ہے ایک چیز کی طرف، تو جو سمجھ آتا ہے کہ یہ فلاں حالانکہ ہے نہیں ہے جی، اور نصب الی غیر ما یسبق الی الفہم، یا منسوب و راوی اس معنی کے اس شے کے غیر کی طرف کے جدھر فہم جلدی جا رہا ہے کہ یہ بندہ فلاں تھا حالانکہ اس طرح نہیں ہے جی، اس کا پہچاننا بھی ضروری ہے جی۔ جی الحذاء ظاہرہ انہ منصوب الی صناعتها او بیعها وليس كذلك وانما كان يجالسهم فنصب الیہم، اور جیسا کہ حذا ایک راوی کا لقب ہے، کیا حذاء، تو ظاہر تو یہ ہے کہ یا یہ جوتے بناتے تھے یا یہ جوتے بیچتے تھے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ جوتے بنانے والوں یا جوتے بیچنے والوں کے پاس بیٹھتے تھے، تو ادھر منسوب ہو گئے۔ اب اس کو پڑھاتے ہوئے لفظ موچی وچ نہیں بولنا جی، میری گل نہیں سمجھی، جو میں کتنے میں عرض کرنا ہے کہ جوتے بنانے والوں یا جوتے بیچنے والوں کے پاس بیٹھتے تھے جی۔ جی وقا سلیمان التیمی لم یکن من بنی التیم ولکن نزل فیہم، اور جیسا کہ سلیمان تیمی، حالانکہ یہ قبیلہ بنی تیم کے نہیں ہیں، یہ وہاں کچھ عرصہ رہے تھے تو ادھر نسبت کر دی کیا تیمی، ہاں جی۔ وقضا من نصب الی جدہ فلا یؤمن التباسہ بمن وافق اسمہ اسمہ واسم ابیہ اسم الجد المذکور، اور اسی طرح وہ راوی جو منسوب ہے اپنے جد کی طرف، پس نہیں امن اس کے التباس کا ان کے ساتھ کہ موافق ہو جائے اسم اس کا اس کے اسم کے، اور اسم اس کے باپ کا جد کے اسم کے جو مذکور ہے، یعنی اگر یہ ایک نام اکٹھے ہو جائے نا تو پھر مسئلہ بن جائے گا کہ یہ دادا ہے کہ والد ہے جی، تو جب تک پوری پڑتال نہ ہوگی وضاحت نہیں ہوگی جی۔ جی اگے چل منع کرو، یا نسبتیں وہ نسبتیں جو اپنے ظاہر کے خلاف پر ہیں، یا منسوب ہو راوی اس کے غیر کی طرف کہ سبقت کر رہا ہے، وہ معنی فہم کی طرف، او من ہو بہی طور کے منسوب ہو گیا الا نسبت من واقع کی طرف، قبیلے کی طرف، سند کی طرف، اور نہیں ظاہر وہ جو مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ بھی یہ فلاں ہے، بلکہ نسبت کی گئی غیر متبادر کی طرف کسی عارض کی وجہ سے جو پیش ہوا، من نزول فی ذالک المکان، یا اس قبیلے میں چند دن رہا، اس کی مثل وغیرہ جی۔ سنیں نام رکھا گیا اس باس کا النسب الذی علی خلاف ظاہرہا، چلا جی، جیسا کہ حذا ظاہر اس کا یہ ہے کہ یہ منسوب ہیں جوتے بنانے کی طرف یا ان کے بیچنے کی طرف یا ان کے بیچنے کی طرف، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، محض یہ ہم نشینی کرتے تھے ان کی جو جوتے بناتے تھے یا بیچتے تھے، پس نسبت کی گئی ان کی طرف، جیسا کہ سلیمان تیمی، جیسا کہ آج کسی مولانا صاحب کو حجام کہہ دے اس لیے کہ روزانہ جا کر حجام کی زبان کا اخبار پڑھتا ہے
جی اس وجہ سے کیا کہہ دیں؟ جام کہہ دیں جی. چلو جی. اور جیسا کہ سلیمان تیمی نہیں ہیں قبیلہ تیم سے لیکن رہے تھے ان میں، اور اسی طرح وہ راوی کہ منسوب ہو اپنے جد کی طرف اپنے. اور دیکھیں قال مصنف محمد بن بشر اور محمد بن صائب بن بشر، سمجھ گئے؟ اے محمد بن بشر جی اول سیکا ہے، ثانی ضعیف ہے، اور منسوب ہے وہ اپنے جد کی طرف. یہاں سے التباس ہوتا ہے، اور تحقیق واقعہ ہوا ہے، یہ صحیح میں نقل کیا اس کو تلمیذ نے. اور اسی طرح وہ جو منسوب ہو اپنے، کیونکہ سچی آتی ہے اس پر یہ کہ منسوب ہے اس کے غیر کی طرف جس کی طرف یہ سبقت کر رہا ہے وہم. جی تو ہم نے پہلے اشارہ کر دیا، یہ مثال آ گئی جی. اور لیکن رہے ان میں، اور اسی طرح وہ راوی جو منسوب ہے اپنے جد کی طرف، پس نہیں امن اس کے التباس کا ان کے ساتھ کہ موافق ہے نام اس کا اس کے نام کے، اور اس کے باپ کے نام، اور اس کے باپ کا نام موافق ہے جد مذکور کے نام کے ساتھ، تو مسئلہ بن جائے گا. جی اب دیکھو نا، محمد بن صائب کی تو محمد بن صائب بن بشر، نہ محمد بن بشر تو محمد بن صائب. اب یہاں مغالطہ یہ ہوگا کہ راوی ہے محمد بن صائب، نسبت دادے کی طرف ہوگی ہے، حالانکہ نہیں. محمد بن بشر کے جو والد ہے نا وہ محمد بن صائب بن بشر کے دادے کا ہم نام ہے جی. تو یہاں سے مغالطہ سمجھ آ گئی ہو، یہاں سے مغالطہ ہوگا جی. جی یا منسوب ہو اس کے غیر کی طرف کے سبقت کرتا ہے اس کی طرف ہم، شاباش 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 شاباش. یہ ہے کہ جوتے بنانے کی طرف یا بیچنے کی طرف، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، محض مجالست کرتے تھے ان کے ساتھ، پس منسوب ہو گیا ان کی طرف. شاباش جی شاباش جی شاباش سے لیکن رہے ان میں. اور اسی طرح وہ بندہ جو منسوب ہو اپنے جد کی طرف، پس نہیں امن اس کے التباس کا اس بندے کے ساتھ کہ موافق ہو اس کا نام اس کے نام کے، اور موافق ہو اس کے والد کا نام جد مذکور کے نام کے. معرفت واسم ابیہ وجدہ. اور اسی طرح اہم ہے معرفت ان راویوں کی کہ متفق ہو گیا اس کا نام اور اس کے والد کا نام اور اس کے جد کا نام، 3-4 پشتوں ایک ہی نام چلتا رہا، تو یہ بھی جاننا ضروری ہے جی. کل حسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، جیسا کہ امام حسن ہے نا ان کے بیٹے بھی حسن تھے، ان کے بیٹے نے اپنے والد کے نام پر نام رکھا حسن. تو اب راوی حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب، اب جب حسن بن حسن کہیں گے تو یہاں پتہ نہیں چلے گا دادے کی طرف منسوب ہے یا والد کی طرف منسوب ہے، چونکہ 3 پشتوں میں نام ایک ہیں جی. 3 پشتوں میں نام ایک، تو دیکھ لو پیرو 3 پشتہ نام ایک حسن حسن حسن. سانو پتہ نہیں کی بیماری ہے بھی او نہ ہوئے جڑے اس علاقے پورے چ کوئی نہ ہوئے. جی جی ہاں جی چلو جی. وقت اور کبھی واقعہ ہوتا اکثر اس سے، اور اس کو فروع المسلسل سے کہتے ہیں. فروع یعنی مسلسل 3-4 پشتوں تک ایک ہی نام چلتا رہا. اور معرفت ان کی کہ متفق ہو نام اس کا اور اس کے والد کا نام اور اس کے دادے کا نام، یعنی اس کا نام اس کے والد اور دادے کے نام کے ساتھ متفق ہو جائے، جیسا کہ حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور کبھی واقعہ ہوتا ہے اکثر اس سے، اور یہ فروع المسلسل کے قبیلے سے ہے. جی کہ متفق ہو اس کا نام اور اس کے دادے والد کا نام اور اس کے جد کا نام، جیسے حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم. اور کبھی واقع ہوتا ہے اکثر ایسے، اور یہ فروع المسلسل سے ہے. شاباش قد يتفق الاسم واسم الاب مع الاسم واسم الاب فصاعدا. قابل یمن الکندی ہوا زید بن الحسن ابن زید ابن الحسن ابن زید ابن الحسن.
اور کبھی متفق ہوتا ہے راوی کا اپنا نام اس کے والد کا نام کس کے ساتھ؟ اپنے نام کے ساتھ اور اب کے نام کے ساتھ فصاعدن جی، تو اس طرح نام خلط ملط ہو جاتے ہیں جی، تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، جیسا مسئلہ سمجھے ہی اور ویکھنا اے مع اسم الجد و اسم اب الجد کہ راوی کا نام تے راوی کا نام راوی کے دادے کے برابر تو راوی کا دادا راوی کے پردادے کے نام کے برابر، سنیں، پھر دادا اپنے دادے کے، پھر پردادا اپنے پردادے کے نام، اپنے دادے کے نام کے برابر ہو جائے۔ دیکھو ادھروں راوی ہے ابو الجمن کندی، ان کا نام ہے زید، والد کا نام ہے، دادے کا نام ہے، پردادے کا نام ہے، لکڑ دادے کا نام ہے، سکڑ دادے کا نام ہے، اس طرح جی ہے، یعنی یوں نام رکھتے رہے لوگ جی، جی سبحان اللہ۔ چلو جی، اور کبھی متفق ہوتا ہے نام راوی کا نام اور باپ کا نام مال اسم نام کے ساتھ اور اب کے نام کے ساتھ، یعنی وہ تھلپ آشن پنج یعنی ماں اسم الجد، اے مطلب مال اس کا مطلب ہے کہ ماں اسم الجد، یہ مطلب ہے، پس زیادہ وہ کتیان بھی یہی، جیسے ابو الجمن کندی، وہ راوی کا نام زید بن حسن بن زید، اب راوی اور دادے کا نام ایک ہو گیا بن حسن، راوی کے والد اور والد کے دادے کا نام بن زید، راوی کا دادا اور راوی کے دادے کا نام ایک ہو گیا بن حسن، راوی کے دادے کا جو والد ہے اس کا جو دادا ہے ان کے نام ایک ہو گئے ہیں۔ ہاں جی شابہ جی، دیکھ لیں 1 2 3 4 5 6 پشتوں میں نام اس طرح چلائے ہیں جی، جی کبھی متفق ہوتا ہے اسم اور والد کا اسم کے ساتھ اور والد کے اسم کے ساتھ پاس زیادہ، جیسے ابو الیمن کندی وہ زید بن حسن بن زید بن حسن بن زید بن حسن ہیں۔ آپ ذرا اوپر سے نیچے آئے نا، حسن نے بیٹے کا نام رکھا زید، جب زید کا بیٹا پیدا اس نے اپنے والد کے نام پر نام رکھا کیا؟ جب حسن کا بیٹا اس نے اپنے والد کے نام پر نام رکھا کیا؟ جب زید کا بیٹا اس نے اپنے والد کے نام پر نام رکھا، جب حسن کا بیٹا اس نے اپنے والد کے نام پر نام رکھا، ہے کہ نہیں شاہ جی؟ اوپر سے ہر ایک نے اپنے والد کے نام کا نام رکھا ہے جی، اس طرح اس لیے بنے یوں جی یہ۔ اللہ اکبر جی شابہ کے یتفق اسم الراوی و اسم شیخی و شیخ شیخی فصاعدن، فصاعدن یا متفق ہو جائے راوی کا نام راوی کے شیخ کا نام، راوی کے شیخ کا نام پس زیادہ کا عمران عن عمران عن عمران، جیسا کہ عمران راوی شیخ اس کا نام بھی عمران، شیخ کے شیخ کا نام بھی عمران، الاول یعرف بالقصیر، اول جو ہے ان کو کہتے ہیں عمران القصیر، وثانی ابو رجال اوطاردی، جو شیخ ہے اس کی کنیت ابو رجال نسبت الاوطاردی، وثالث ابن حسین الصحابی، اور تیسرے جناب عمران بن حسین صحابی ہیں، واقع سلیمان عن سلیمان عن سلیمان، جیسا کہ بھئی راوی ہے سلیمان، استادوں کا نام سلیمان، استادوں کے استادوں کا نام آگے اول، احمد ابن ایوب الطبرانی، یہ پہلے سلیمان امام طبرانی ہیں، احمد بن ایوب طبرانی جو طبرانی کبیر صغیر اوسط کے مصنف ہیں، ثانی ابن احمد الواسطی، اور جو ان کے شیخ ہیں وہ سلیمان بن احمد واسطی ہیں، ثالث ابن عبد الرحمن الدمشقی المعروف بابن بنت شرحبیل، اور جو دادے ہیں وہ ہیں سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی جو مشہور ہیں ابن بنت شرحبیل کے نام سے، یا متفق ہو جائے راوی کا نام اور راوی کے شیخ کا نام اور راوی کے شیخ کا نام پس زیادہ، جیسے عمران عن عمران عن عمران، اول معروف ہیں،
القصیر کے ساتھ، ثانی ابو رجا، یعنی ثانی مشہور ہے ابو رجا اتاردی کے ساتھ، ثالث حسین عمران بن حسین صحابی ہیں، اور جیسے سلیمان عن سلیمان عن سلیمان، اول احمد بن ایوب طبرانی ہیں، اور امام طبرانی، اور ثانی سلیمان بن احمد واسطی ہیں، اور تیسرے سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی ہیں، جو معروف ہیں ابن بنت شرحبیل کے نام کے ساتھ۔ او شابہ بن کیا راوی کا نام اور اس کے شیخ کا نام اور اس کے شیخ کے شیخ کا نام پس زیادہ، جیسے عمران عن عمران عن عمران، اول معروف ہیں القصیر کے ساتھ، ثانی معروف ہیں ابو رجا اتاردی کے ساتھ، ثالث عمران بن حسین صحابی ہیں، اور جیسے سلیمان عن سلیمان عن سلیمان، اول سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی ہیں، اور ثانی سلیمان بن احمد واسطی ہیں، اور ثالث سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی، جو معروف ہیں ابن بنت شرحبیل کے ساتھ۔ وقد یقع ذلک ذلك للراوی ولشیخہ عن قابل علاء الحمزانی العطار مشہور بالروایت عن نبی علی الاصبہانی الحداد، وکل منہما الحسن بن احمد بن الحسن بن احمد بن الحسن بن احمد، فاتفقا فی ذلك وافترقا فی الکنیۃ والنسبۃ الی البلد والصناعۃ، وصنف فیہ ابو موسیٰ المدینی جزءا حافظا۔ اور کبھی واقعہ ہوتا ہے یہ، او بے خود روک، او آشی نمبر 1، یعنی اتفاق بین الاسم و اسم الاب مال اسم و اسم الاب، جی سمجھے ہی، کبھی واقعہ ہوتا ہے یہ راوی کے لیے اور راوی کے شیخ مان کے لیے، پیچھے آیا تھا نا نام زیادہ، کہ جتنے وہ نام ہے نا والد والد راوی کے، شیخ کے بھی وہی نام اور ابے دادے کا وہی نام، جی سمجھے ہی، کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے۔ جی مثال دے دینی، ابو العلا حمدانی، کون؟ ابو العلا حمدانی، سمجھے ہی، قال مصنف بالتحریک میم والزال موجمہ، حمزانی بھی ہے الا بلدہ سکون بھی ہے، تو اہمال دال بنسبت الا قبیلہ حمدانی، جی اگر نسبت ہو شہر کی طرف پھر حمزان حمزانی، قبیلہ حمدان کی طرف حمدانی، تو دونوں لفظ ہے کہ جیسا کہ ابو العلا حمدانی تے حمزانی عطار مشہور ہے، یہ روایت کرتے ہیں ابو علی اصبہانی الحداد سے، لیکن ہر ایک جو ہے نا ابو العلا حمدانی شاگرد ابو علی اصبہانی حداد، ہر ایک دونوں میں سے نام دونوں کا حسن، دونوں کے والد کا نام، دادے کا نام، پردادے کا نام، تے لکڑ دادے کا نام، سکڑ دادے کا نام، فاتفقا فی ذالک، اتفاق دیکھو، استاد شاگرد اور استاد کے 4 پشتوں تک نام اوپر ایک جیسے ہیں، اور جدا ہوتے ہیں کنیت میں اور نسبت البلد میں اور صنعت میں، کیونکہ پہلے ابو العلا کنیت اور ہے، دوسرے کی کنیت ابو علی اسبات، نسبت ان کی حمدانی ان کی، اور وہ عطار ہیں اور یہ حداد ہیں، تو فرق ہو گیا کہ نہیں؟ اے شابہ سے۔ اور کبھی واقعہ ہوتا ہے یہ راوی کے لیے اور راوی کے شیخ کے لیے معن، جیسا کہ ابو العلا حمزانی، حمدانی بھی یہ عطار مشہور ہیں روایت کرنے کے ساتھ ابو علی اصبہانی الحداد سے، ہر ایک دونوں میں سے نام ان کا حسن بن احمد بن حسن بن احمد بن حسن بن احمد، تو یہ وہی ہے اوپر سے، ہر باپ ہر شخص نے اپنے بیٹے کا نام باپ کے نام پر رکھا، سبحان اللہ۔ بس متفق ہیں دونوں اس میں اور جدا ہیں کنیت میں، وہ ابو العلا یہ ابو علی، اور نسبت میں وہ حمزانی یہ اصبہانی نسبت البلد میں، اور صنعت میں وہ عطار اور یہ
حداد تصنیف کی ہے اس میں ابو موسیٰ المدینی نے جزءاً حافلاً، اس میں ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے اتنی پشتوں میں نام ایک جیسے ہوتے ہیں. شابہ جی. راوی کے لیے اور راوی کے شیخ کے لیے مان جیسے ابو علا حمدانی العطار مشہور ہیں روایت کرنے میں ابو علی اصبہانی الحداد سے، اور ہر ایک ان دونوں سے نام اس کا حسن بن احمد بن حسن بن احمد بن حسن بن احمد ہے. پس متفق ہے اور جدا ہے کنیت میں اور نسبت الی البلد و صناعت میں، اور تصنیف کی ہے اس میں ابو موسیٰ حمدانی نے ایک جز حافظ معرفت من اتفق اسم الشیخ والراوی عنہ وهو، اور میں معرفت ان راویوں کی کہ متفق ہے اس کے شیخ کا نام اور اس کے شاگرد کا نام، کہ مولوی ندیم کے استاد کا نام اور اس کے شاگرد کا نام ایک ہو گیا. اب یہاں بھی مغالطہ لگ سکتا ہے جی. تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جو شیخ ہے اس کا نام اور نسبت کدھر جاتی ہے، جو شاگرد ہے وہ اور ہے اس کی نسبت نام کدھر ہے جی. تو یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. واہ ہو واہ. اور یہ نو بڑی لطیف ہے، نہیں درپے ہوئے اس کے، کیونکہ ابن الصلاح اصل کتاب ہے اس سے سب نے لیا ہے نا، تو انہوں نے اس کو بالکل چھیڑا نہیں ہے جی. سمجھائیے جی. اے شابہ سے آگے. اور فائدہ اس کا التباس کا اٹھانا ان لوگوں سے جو ظن کرتے ہیں کہ اس میں تکرار ہو گیا ہے یا انقلاب ہو گیا ہے، کہ وہ یہ تو استاد تھا یہ شاگرد تھا، تو کام الٹ ہو گیا، شاگرد استاد استاد شاگرد بن گیا. حالانکہ استاد نام شاگرد استاد کا نام ایک، راوی کے استاد کا اور شاگرد کا نام ایک ہے، بندے علیحدہ علیحدہ ہیں. ہاں جی شابہ جی. یا اس کی مثالوں میں سے امام بخاری روا عن مسلم بھی ہیں تے روا عنہ مسلم بھی ہیں. امام بخاری مسلم سے روایت کرتے ہیں اور مسلم امام بخاری سے روایت کرتے ہیں. اب جو استاد مسلم ہے وہ اور ہے، جو شاگرد مسلم ہے وہ اور ہے. فشیخہ ان کے جو شیخ ہیں وہ مسلم بن ابراہیم فراہیدی، اور لکھے بار حاشیے تھے بعض میں فرادیسی بھی ہے. کیا ہے؟ فرادیسی. فراد میں لفظ یاد رکھا جائے. فراہیدی بصری ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور راوی جو ان سے ہیں وہ امام مسلم بن حجاج القشیری جن کی صحیح مسلم ہے. وقضا وقع ذلك لعبد بن حمید ایضا، اور اسی طرح واقعہ ہوا ہے یہ عبد بن حمید کے لیے. کیسے؟ روا مسلم ابن ابراہیم وروا عنہ مسلم ابن الحجاج فی صحیح حدیثا بهذه ترجمہ بعینها. روایت کرتے ہیں یہ عبد بن حمید مسلم سے اور روایت کرتے ہیں ان سے مسلم. تو جو استاد ہیں وہ مسلم بن ابراہیم ہیں، کس کے؟ عبد بن حمید کے. اور جو شاگرد ہیں وہ مسلم بن حجاج ہیں اپنی صحیح میں ایک حدیث اسی ترجمے کے ساتھ. کس طرح کہ بے مسلم ان عبد حمید ام مسلم. امام مسلم نے یوں کہیں گے نا کہ مجھے حدیث بیان کی عبد بن حمید نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی مسلم نے، آگے ذکر کوئی نہیں ہے. تو یہاں مغالطہ لگتا ہے کہ شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے جی. اب دیکھو تھلے ہو کہ حدثنا عبد بن حمید ام مسلم جی. حدثنا کا فعل کون ہے؟ امام مسلم. کہ مسلم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبد بن حمید نے ام مسلم، یہ مطلب جی. ومنها يحيى بن ابي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من اقرانه والراوي عنه هشام بن ابي عبد الله الدستوائي. اور اسی سے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر راوی، یہ روایت کرتے ہیں ہشام سے اور ہشام روایت کرتا ہے یحییٰ سے، لیکن دونوں فرق ہے. جو شیخ ہیں وہ ہشام بن عروہ ہیں، وہ یحییٰ کے ہم زمان ہیں، اور راوی جو ہیں ان سے وہ ہشام بن ابو عبداللہ دستوائی ہیں. تو اب راوی کے شیخ کا شاگرد کا نام ایک ہو گیا جی، لیکن ہیں دو بندے علیحدہ. ابن جریج روى عن هشام وروى عنه هشام فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. اور انہی سے ہیں ابن جریج کہ روایت کرتے ہیں ابن جریج ہشام سے، اور ہشام روایت کرتا ہے ابن. تو جو استاد ہیں وہ
اور جو شاگرد ہیں ہشام ابن یوسف صنعانی ہے شاہ بابا من حل من الحکم ابن عتیبہ یروی حکم مبنو یار مبنو کیوں ہے حکم ابن علیجہ پھر مبنو نصب کون دے رہے ہیں علیجہ ہاں عتیبہ نا طیبہ تھا کہ یروی عن ابن ابی لیلہ وعنہ ابن ابی لیلہ فالاعلی عبد الرحمن والادنى محمد ابن عبد الرحمن المذکور وامثلۃ کثیرۃ اور اسی سے ہیں حکم بن عتیبہ کون حکم بن عتیبہ وہ ان کے استاد بھی ابن ابی لیلہ ہیں اور ان کے شاگرد بھی ابن ابی لیلہ تو فرق ہے جو استاد ہیں وہ ہیں عبد الرحمن جی بن ابی لیلہ کون عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور جو شاگرد ہیں وہ ہیں محمد بن عبد الرحمن جو مذکور ہیں جی ابن ابی لیلہ تو یہ جو ہے نا عبد الرحمن بن ابی لیلہ جی ان کے جو بیٹے ہیں نا محمد بن بن عبد الرحمن ان کی بھی کنیت ہے ابن ابی لیلہ تو دونوں جگہ میں ابن ابی لیلہ استعمال ہوتا ہے لیکن استاد جو ابن لیلہ ہے وہ ابن ابی لیلہ وہ کون ہے عبد الرحمن ہے جو شاگرد ابن ابی لیلہ ہے وہ کون ہے وہ اسی عبد الرحمن کا بیٹا ہے محمد بن عبد الرحمن وہ سمجھ گئے ہیں وَأَمْثِلَتُهُ کثیرۃ او مانا کروے اور معرفت ان کی کہ متفق ہو گیا راوی کے شیخ کا نام اور راوی عنہ کا نام یعنی شاگرد کا نام اور یہ نو لطیف ہے نہیں در پہ ہوئے اس کے لیے ابن الصلاح اور فائدہ اس کا رفع التباس لبس کا رفع ان سے کہ ظن کیا گیا اس بات کا کہ اس میں تکرار ہو گیا ہے یا انقلاب ہو گیا ہے وہ سمجھ گئے ہیں بس اس کے اب سیلا سے بخاری ہیں امام بخاری جو روایت کرتے ہیں مسلم اور روایت کرتے ہیں عن بخاری مسلم بس شیخ امام بخاری کے مسلم بن ابراہیم فراہیدی بصری ہیں مسلم بن ابراہیم فراہیدی بصری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور راوی امام بخاری سے مسلم بن حجاج قشیری صاحب صحیح ہے اور مسلم شریف کے اور اسی طرح واقعہ ہوا ہے یہ عبد بن حمید کے لیے بھی کہ روا عن مسلم بن ابراہیم اور روا عنہ مسلم بن حجاج لیکن وہاں لفظ صرف مسلم آگے کو نہیں ہے آگے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے اپنی صحیح میں ایک حدیث اسی ترجمہ کے ساتھ او حدثنا عبد بن حمید عن مسلم بعینہا اور اسی سے ہے یحییٰ بن ابی کثیر یہ راویوں کے نام ہے شاگرد استاد کے نام ایک ہے روایت کرتے ہیں یحییٰ بن کثیر ہشام سے اور روایت کرتے ہیں یحییٰ بن کثیر سے ہشام پس شیخ یحییٰ کے ہشام بن عروہ ہیں اور وہ ان کے اقران سے ہیں اور راوی یحییٰ سے ہشام بن ابو عبداللہ دستوائی ہیں اور ان سے ابن جریج ہیں یہ راوی ہیں روایت کرتے ہیں ابن جریج ہشام سے اور روایت کرتے ہیں ابن جریج سے ہشام روایت کرتے ہیں ابن جریج بس اعلیٰ ہشام بن عروہ ہیں اور شاگرد ہشام بن یوسف صنعانی ہیں وہ ادنا میں نہیں نیچے والے ادنا دوجا مانا نہ سمجھا جے اور اسی سے ہیں حکم بن عیینہ یہ روایت کرتے ہیں ابن ابی لیلہ سے اور روایت کرتے ہیں حکم سے ابن ابی لیلہ پس استاد عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں اور شاگرد محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں یہ عبد الرحمن وہ جو مذکور ہیں اور اس کے امثلہ کثیر ہیں جی اور معرفت ان کی کہ متفق ہے اس کے شیخ کا نام اور راوی عنہ کا نام اور یہ نو لطیف ہے نہیں درپے ہوئے اس کے ابن الصلاح اور فائدہ اس کا لبس کا رفع ہے اس بندے سے جو ظن کرتا ہے یہ کہ اس میں تکرار یا انقلاب ہے بس اس کے امثلہ سے امام بخاری ہیں روایت کرتے ہیں امام مسلم سے اور روایت کرتے ہیں ان سے مسلم بس شیخ امام بخاری کے مسلم بن ابراہیم فراہیدی بصری ہیں اور شاگرد مسلم بن حجاج قشیری صاحب الصحیح ہیں اور اسی طرح واقع ہوا ہے یہ عبد بن حمید کے لیے بھی روایت کرتے ہیں مسلم بن ابراہیم سے اور روایت کرتے ہیں اس سے مسلم بن حجاج اپنی صحیح میں حدیث اسی ترجمہ کے ساتھ بعینہا
اور ان سے یحییٰ بن ابی کثیر ہیں، روایت کرتے ہیں ہشام سے، اور روایت کرتے ہیں ان سے ہشام، شیخ ان کے ہشام بن عروہ ہیں اور وہ ان کے اقران سے ہیں، اور شاگرد ان کے ہشام بن ابو عبداللہ دستوائی ہیں، اور ان میں سے ابن جریج ہیں، روایت کرتے ہیں ہشام سے اور روایت کرتے ہیں اس سے ہشام۔ پس اعلیٰ ہشام بن عروہ ہیں اور ادنا ہشام بن یوسف صنعانی ہیں، اور ان سے حکم بن عتیبہ ہیں، روایت کرتے ہیں ابن ابی لیلہ سے اور روایت کرتے ہیں ان سے ابن ابی لیلہ۔ پس اعلیٰ عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں، اور ادنا شاگرد اور شاگرد محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہیں، اور امثلہ اس کے کثیر۔ عبد الرحمن وہی مذکور جو ان کے والد ہیں۔